السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ تعالی مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد آپس میں اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ تو دوستی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بس اتنا ہی بتا دیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے ایک دوست دنیا میں اپنے دوست کے ہر طرح سے کام آتا ہے اور کسی بھی طرح کے نقصان سے اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے ہر مومن دوسرے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی اس کو ہونا چاہیے۔ تو اسی آیت کے اس یعنی کہ معنی کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے یہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنی امت کے لیے ہر خیر چاہنے والے اور ہر شر سے تنبیہ کرنے والے، آپ اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، کہ لوگوں عمل کرنے میں جلدی کر لو قبل اس کے کہ ایسے فتنے ظاہر ہوں جو فتنے کے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح سے مسلسل آئیں گے۔ اس قدر ان فتنوں کا زور ہوگا اور دباؤ ہوگا کہ آدمی جو صبح میں مومن تھا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جا سکتا ہے، اور جو شام میں مومن تھا صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ اپنا دین کا سودا کر دے سکتا ہے آدمی معمولی سی دنیا کی کسی ایک چیز پر۔ تو یہ آج واقعی ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعی ایسا فتنوں کا دور ہے کہ جس میں ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے بہت پیچھے ہی نظر آتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی عمل کے میدان میں بالکل بھی جو کہ پیچھے نظر آتی ہے۔ حالانکہ ایک جماعت مسلمانوں کی ایسی بھی ہوتی ہے جو عمل کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد آخر یہ کس کے شکار ہیں؟ ایسے ہی فتنوں کے شکار کہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات بتا دی تھی کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور یہ فتنے لوگوں کو عمل کرنے میں ہی جو نا رکاوٹ بنیں گے۔ تو آج واقعی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے کس کس شکل میں انسانوں کو عمل کرنے سے روکنے والے فتنے، دنیا میں جو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، تو ان میں سب سے بڑا فتنہ آج کے دور میں مال کا فتنہ ہے، مادیت کا فتنہ ہے، کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہو کہ میں عیش و آرام سے دنیا کی یہ زندگی گزاروں،
کسی طرح سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے میں اپنا جتنا وقت اس کو حاصل کرنے کے لیے لگا سکوں لگانا چاہتا ہوں، اور جس طریقے سے بھی میں اسے حاصل کر سکتا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ حلال طریقہ ہے یا حرام کا راستہ ہے، مجھے پیسہ چاہیے، مال چاہیے۔ تو آج مال کے اس فتنے میں، مال کی اس آزمائش میں عام انسان تو عام انسان، مسلمان بھی بالکل اس قدر اس کے پیچھے بالکل پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میری نمازیں میں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے دوسرے اور احکام ان پر میں عمل پیرا ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، میرے اپنے بال بچوں کی پرورش کی ذمہ داری، ان کی تربیت کی ذمہ داری، ہر چیز سے غافل ہو کر ایک چیز مجھے چاہیے تو بس یہی کہ مال چاہیے، اور اس کے لیے آدمی بالکل کیا ہے ایسے بالکل فتنے میں پڑ گیا ہے کہ بالکل عمل کے میدان میں بہت ہی پیچھے نظر آتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے اپنے پاس کتنی ایسی بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے نیچے ہی دکانیں بنی رہتی ہیں، اور مسجد والے یہ سوچ کر دکان مسلمانوں کو کرائے پر دیتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، نمازوں کو آئیں گے، لیکن حالت کیا ہوتی ہے؟ ادھر مؤذن صاحب 5 وقت برابر اذان دیتے ہی رہتے ہیں، اور یہ بندے جو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ ہیں واقعی جن کو بالکل اللہ کا ڈر ہے اور وہ فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی ایک تعداد ایسی ہم کو نظر آتی ہے کہ جو برابر نماز کے وقت میں بھی اپنی دکان پر براجمان ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ شیطان ان کے ذہنوں میں یہ ڈر اور یہ کیا ہے ایک بات ڈال دیتا ہے کہ اس وقت اگر میں دکان چھوڑ کر جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنا بڑا گاہک آئے گا، آ کر چلا جائے گا، دکان خالی رہے گی تو میرا خسارہ ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اپنی دکان چھوڑ کر نماز کے لیے آنے کے بھی لیے گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ مال کا فتنہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ انسان مال سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ کلا بل تحبون المال حبا جما، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ تم لوگ مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حرص آدمی کو کتنی ہوتی ہے اس کی آپ نے مثال دے کر بتائی کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، کہ اگر کسی انسان کو 2 وادیاں بھر کے سونا بھی دے دیا جائے، دنیا کی کوئی معمولی چیز نہیں، سونا جو کہ بہت ہی قیمتی، اور وہ بھی 2 وادیاں بھر کر، وادی کس کو کہا جاتا ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے بیچ میں، تو اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو ایسی 2 وادیاں بھر کے بھی اگر سونے کا وہ مالک ہو گیا تو تب بھی اس کی حرص ختم نہیں ہوگی، اس کا لالچ ختم نہیں ہوگا، وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا۔ اور آپ نے بتایا کہ انسان کی یہ خواہش کون چیز مٹا سکتی ہے؟ مٹی ہی اس کو مٹائے گی، یعنی کہ وہ قبر میں جب جائے گا تو تبھی اس کی وہ خواہش ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس قدر بالکل مال، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے طریقوں سے لوگ مال کمانے کی کیا کیا غلط سلط راستے اختیار کر کے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے ایک دن میرے اپنے رب کے روبرو جا کر کھڑے ہونا ہے، اور میں جس طرح کی دھاندلیاں کرتا ہوں، دھوکہ دہی جو بھی کرتا ہوں، ان سب کے تعلق سے میرے اپنے ہی اعضاء، میرے اپنے جسم کے یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ سب اللہ رب العالمین کے روبرو کل بولیں گے، میرے ایک ایک کام کے بارے میں وہ گواہی دیں گے، بندے کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ اس قدر بالکل کیا ہے فتنوں میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا،
کہ ایک طرف سے یہ فتنہ ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس شہوت کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے کہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ بات بتائی کہ مردوں کے لیے میں اپنے پیچھے اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑ رہا ہوں وہ عورت ہی ہے۔ تو اس فتنے میں بھی آج کتنے کیسے کیسے لوگ ملوث نظر آتے ہیں جی، بظاہر ماشاءاللہ بڑے اونچے خاندان کے، بڑے جو نا بالکل سفید پوش، لیکن بالکل اس معاملے میں اتنے کمزور واقع ہوتے ہیں کہ بہت سارے بالکل جو نا کیا ہے، اللہ بس حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پردہ کیا ہوا ہے، پردہ بس پڑا رہے اسے۔ تو یہ بھی ایک ایسا فتنہ کہ بالکل اس کے پیچھے بھی آدمی ایسے پڑ جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اسے اپنے اعمال کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے۔ تو ایک طرف سے مال اور ایک طرف سے یہ شہوتیں، نفسانی خواہشات، اور اسی طرح سے یہ عہدے کا فتنہ بھی ہوتا ہے۔ بڑا کوئی منصب آدمی کو مل جائے تو یہ چیز بھی آدمی کو بہت سارے اپنے اعمال سے دور کر دیتی ہے۔ آدمی اس عہدے کو سنبھالنے کے لیے بالکل ایسے بالکل ایک تو سب سے پہلے عہدہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، رشوتیں دینا، غلط اور کیا ہے، راستے اختیار کرنا، یہ بھی اختیار کرتا ہے، غلط طریقے سے عہدہ حاصل کر لیتا ہے، اور عہدہ حاصل کر لینے کے بعد پھر اس عہدے کا بھی پھر وہ غلط استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو یہ سب آج کی دنیا میں واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا باتیں بتا دی تھی، تو بالکل اسی طرح سے یہ سب فتنے ایک سے ایک بڑے بڑے فتنے، بالکل ایسے بالکل کہ کوئی آدمی مال کے فتنے میں، تو کوئی آدمی شہوتوں کے فتنے میں، تو کوئی آدمی اس طرح کے بالکل منصب اور مقام کے فتنے میں، بالکل پوزیشن کا فتنہ اس کو کیا ہے لے ڈوبتا ہے۔ اب یہ آدمی جو بڑے کہ منصب پر آ گیا، تو پھر اب اس کے بعد اس کے اپنے رشتہ داروں سے اس کا بالکل جو معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ صلہ رحمی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کا کئی آیتوں میں حکم دیا ہے کہ اپنی رشتہ داریاں نبھاؤ، تو آدمی جب بڑے پوزیشن پر آ گیا تو وہاں سے وہ اپنے معمولی رشتہ داروں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ ایسے اور بھی کیا فتنے نہیں ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے بندے کہ جن کو بالکل کیا ہے دوست احباب کا فتنہ، کہ ایسے بالکل اس کے لیے کیا ہے برے دوست ایسے مل جاتے ہیں اور ان کی صحبت میں وہ پڑ جاتا ہے کہ ایک مدت آدمی ہو سکتا ہے کہ سیدھے راستے پر رہا، مگر اچانک اس کو کچھ ایسے دوست مل گئے کہ اب ان کی دوستی کا حق نبھاتے ہوئے اپنے بہت سارے نیکیوں سے، بہت سارے اعمال سے وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ وقت آتا ہے، نماز کا وقت ہے، فلاں ہے، مگر دوستوں میں سے کسی کا فون آ گیا تو کہتا ہے کہ نہیں صاحب پہلے میں اس کو دیکھ لوں، پھر اس کے بعد نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ بیوی بچوں کا ایک طرف سے فتنہ، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے بندو تمہاری اپنی بیویوں بچوں میں سے بھی تمہارے اپنے دشمن ہوتے ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہنا۔ ہاں، بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ فتنے بہت سارے بالکل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتا دیا کہ لوگوں یہ فتنے آنے سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کر لو، ورنہ آپ کسی بھی ایک آزمائش کے شکار ہو جاؤ گے اور پھر عمل کے میدان میں پیچھے رہ جاؤ گے، عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ بہت سارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس فرصت کے اوقات جب ہوتے ہیں اس وقت عمل نہیں کر پاتے، لیکن جب مشغول ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ان کو کوئی کیا ہے نوکری مل گئی، نوکری کے اب وہ کیا ہے اس کی ملازمت میں بندہ اب اس کو وہاں اتنا وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن ملازمت حاصل کرنے سے پہلے اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی، جتنا وہ عمل کر سکتا تھا، لیکن بندہ اس میں کوتاہی کرتا رہ گیا۔ اور آج ہمارے اپنے پاس
جی جو فتنے ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ کھیل کود کا فتنہ بھی ہے کہ کھیل ایسے کھیل بالکل جو دنیا والوں نے ایجاد کیے اور ان کے پیچھے ہمارے اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد بالکل اسی کے پیچھے. نعوذ باللہ آج ہمارا اپنا یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے, طاق رات بھی ہے ہماری, پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شب قدر بھی جو نہ بنا سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہو, مگر کتنے نوجوان ہوں گے, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو برابر اس فتنے میں مبتلا کہ اپنے کھیل کی جو نہ خواہش, جو ان کی اپنی جو خواہش ہے تو اسے پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے. تو یہ سب ایسے بالکل جو نا کیا ہے فتنے کے آدمی بہت سارے نیک کام کر سکتا ہے مگر کسی نہ کسی طریقے سے وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عمل سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جبکہ ہمیں قرآن نے یہی بات بتائی ہے کہ انما تجزون ما کنتم تعملون. قرآن میں کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت بتا دی ہے کہ کل وہاں تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا, تمہیں جو بھی بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اپنے اعمال کا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے وقت میں ہی اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات بتا دی تھی کہ آنے والے دن, آنے والا زمانہ بڑا ہی صبر آزما زمانہ ہے, بہت اس میں صبر کی ضرورت ہوگی. اس قدر صبر کی ضرورت کہ آدمی اگر دین پر عمل کرنا چاہے تو گویا ایسا لگے گا کہ اپنی ننگی ہتھیلی میں آگ کا کوئی جو نہ کیا انگارہ لے لے. جب آدمی اپنی ہتھیلی میں, ننگی ہتھیلی میں انگارہ لے لے تو کتنا تل نہیں ملائے گا, تل ملاتا رہ جائے گا وہ. تو بالکل اسی طرح سے یعنی کہ دین پر عمل کرنا اور دین کی جو نہ کہ دین کے راستے پر چلنا ایک آدمی کے لیے قدم قدم پر بالکل آزمائشیں اور دشواریاں اس کے سامنے آئیں گی. فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر دین پر چلنا چاہتا بھی ہے تو خود اس کے اپنے ہی کچھ دوست احباب یا دوسرے اور دیکھنے کرنے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, دین پر چلنے والے کا مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں اور اس کے لیے بھی اس کو صبر کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہاں صاحب یہ سب لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں, میرے اپنے کپڑے کو دیکھ کر یا میری اپنی داڑھی کو دیکھ کر مذاق کر رہے ہیں اس لیے میں اپنی داڑھی نکال دوں اور میرے اپنے کپڑے جیسے وہ پہنتے ویسے میں پہننے لگ جاؤں. کوئی ضروری نہیں میرے بھائی. یہ سب صبر آزما زمانہ ہے کہ ایسے زمانے میں آدمی کو واقعی قدم قدم پر صبر کرنا پڑے گا. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے اسے صبر کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہہ کر کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بے تحاشا اجر و ثواب سے نوازے گا. تو یہ صبر ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر بھی آدمی کو صبر کرنا ہوتا ہے. مقدر کے ہر فیصلے پر, چاہے میرے اپنے باپ کی وفات ہو گئی, ماں کی ہو گئی, یا میری اولاد کی ہو گئی, یا میرے کسی اور رشتے کی ہو گئی, یا کوئی بیمار ایک لمبے عرصے سے بیمار چلا آ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے مقدر کے فیصلے تو ان پر بھی آدمی کو صبر کرنا ہے. اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کے احکام بجا لانے میں بھی اس کو صبر کرنا ہے. نمازوں کی پابندی, ہاں مجھے صبر کرنا ہے, یقیناً اس میں تکلیف ہے, اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے احکام تکلیفیہ بول کے. جی تو ان میں ہے مشقت مگر پھر بھی اللہ کا حکم ہے تو اس لیے مجھے اس پر صبر کرنا ہے. پورے رمضان کا مہینہ روزہ رکھنا ہے تو مجھے اس پر صبر کرنا ہے. میرے اپنے مال میں سے ایک مقدار زکوٰۃ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے, میرے پاس اگر اتنی حیثیت ہے اور مجھے زکوٰۃ دینا ہے تو مال نکالتے ہوئے مجھے صبر کرنا ہے. سچ بولنے پر مجھے صبر کرنا ہے, چاہے اس کا انجام میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے. میرے اپنے ہیں, میرے کوئی غیر ہے, دونوں میں سے غیر آدمی اس کی طرف حق ہے اور میرا اپنا ہے تو وہ باطل پر ہے, مجھے تو غیر کا ساتھ دینا ہوگا, اس پہ بھی مجھے صبر کرنا ہے.
بہت ساری. تو یہ ایک طرف جہاں اس طرح سے صبر کرنے والی بات ہے، تو دوسری طرف الصبر عن المعصیہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے باتوں سے مجھے روکا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان کو چھوڑنے پر مجھے صبر کرنا ہے. اور یہی نفس پر بہت زیادہ شاق گزرنے والی چیز ہوتی ہے کہ آدمی ہاں مصیبتوں پر بھی صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے پر بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محرمات سے اپنے آپ کو بچانے میں بہت سارے بندے ناکام ہو جاتے ہیں اور وہاں صبر نہیں کر پاتے. صبر کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کرنے پر، بلکہ ان کے دور رہنے پر. اسی لیے جو علماء بتاتے ہیں صبر کی 3 قسمیں کہ الصبر علی القدر، الصبر علی قدر اللہ، والصبر علی طاعت اللہ، والصبر عن معصیت اللہ. اللہ تعالیٰ کی مقدرات پر بھی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رہنے پر بھی صبر کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جب یہ بتاتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو یہ جو ہے کہ تینوں صبر کی جو ہے قسمیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں. تو یہ بہرحال جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ آخری زمانے میں جو لوگ یعنی کہ قیامت سے پہلے کا زمانہ فتنوں سے اتنا بھرا ہوا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو آدمی واقعی دین پر عمل کرنے والا ہوگا تو اس آدمی کو عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین 50 آدمی جیسے عمل کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب دے گا. آخری زمانے میں فتنوں کے زمانے میں جو دین پر ثابت رہتا ہے اور دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ بشارت سنائی ہے، یہ فضیلت آپ نے بتائی ہے کہ اس کو 50 آدمیوں کا اجر و ثواب. ایک آدمی عمل کر رہا ہے مگر 50 آدمی عمل کرنے کا اجر و ثواب. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ان کے زمانے کے 50 آدمیوں کے برابر یا ہمارے 50 آدمیوں کے برابر؟ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم میں سے 50 آدمی جو عمل کرتے اس کا اجر و ثواب اس کو ملے. صحابہ کیسے وہ لوگ عمل کریں گے، کیا ان کا عمل ہوگا، کتنے خلوص کے ساتھ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ 50 صحابہ جیسے عمل کرتے رہے تو ان کا عمل یا ان کے اجر کے برابر اس آدمی کو جو فتنوں کے زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنے میں صبر کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے واقعی. یہ زمانہ ایسا زمانہ کہ جس میں بالکل فتنوں کی بھرمار، کیا کیا فتنہ ہمارے اپنے پاس. یہ جو موبائل فون ہے یہ واقعی بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے. دنیا والوں نے اسے خیر کے لیے بھی ایجاد کیا مگر دنیا والوں نے بہت زیادہ شر اس کے اندر داخل کر دیا ہے جی. تو یہ چیز صرف جو نا شر کے لیے نہیں، لیکن آج یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے کہ گھر بیٹھے دنیا بھر کی جو نا کہ برائیاں آدمی اس کے ذریعے دیکھنا چاہے، سننا چاہے، سب کچھ کر لے سکتا ہے. تو اس سے بڑا فتنہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہیں کہ ہر زمانے میں جو بھی فتنہ آتا ہے لوگ یہی کہیں گے کہ آنے والے زمانے میں اور بھی بڑا فتنہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی پرانا جو فتنہ تھا وہ تو بہتر تھا اس کے مقابلے میں. جی ایک زمانہ تھا کہ صرف لوگوں کے گھروں میں ریڈیو بس بجتا تھا جی. کہیں کہیں سے وہ بھی لوگ پہلے تو بالکل چھپ چھپ کے ہلکی آواز میں جو نا کیا ہے گانے سن لینا، کر لینا، یہ سب کچھ بھی کرتے تھے. لیکن پھر بعد میں دھیرے دھیرے ہر گھر سے جو نا کیا ہے جن لوگوں کے اندر جو اللہ کا تقوی کم، دینداری کم ہوتی ہے تو وہاں سے بلند آواز سے سب کو سنائی دے جیسے جو نا آواز آنے لگی. پھر وہ ریڈیو کا فتنہ کیا گیا کہ اس کے بعد نا ٹی وی آئی. ٹی وی کے بعد پھر اس میں جو نا کیا وی سی آر بول کے ایک زمانے میں وہ بھی شاید آج کے بچے تو وہ سب جانتے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ سب جو نا چیزیں آئی. پھر اس کے بعد ایسے ہی بالکل ترقی کرتے کرتے بالکل جو نا آپ کے پاس اب یہ جو بالکل انٹرنیٹ کی جو بلا آ گئی ہے تو اب اس کے ذریعے آدمی پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر پا رہا.
تو یہ ایسی ہی چیز ہے کہ واقعی آدمی اس کے پیچھے گھنٹوں لگا دیتا ہے، بھلے سے وہ کوئی برا کام نہ کرے، لیکن ایسے ہی بالکل واٹس ایپ میں یا کوئی اور فیس بک میں اس میں بول کے ایسے بالکل جو ہے کیا ہے وقت آدمی لگاتا ہے کہ گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا کتنا وقت اس میں نے گوا دیا ہے۔ حالانکہ اس کے بعد جب وہ باہر نکل کر آتا ہے تو کیا فائدہ حاصل کیا بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں، برائے نام کہیں کوئی چیز، کوئی اس کو خبر ملی کچھ تھا ایسے، ورنہ زیادہ تر بس ایسے ہی، بس یہ چیز دیکھا، وہ دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، شارٹس دیکھ لیا کرتا، بس ایسے ہی سب جناب کیا ہے بیکار میں وقت نکل جاتا ہے۔ اگر اس میں سے آدھا وقت بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں یا پھر اللہ کے کلام کو پڑھنے میں یا 2-4 رکعت نماز پڑھنے میں اگر لگا دیتا تو اس کی اپنی آخرت کا فائدہ ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ سب ایسے فتنے کہ ان فتنوں کی وجہ سے آدمی بہت سارے اپنے عمل سے روکنے والے یہ سب فتنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہاں اس کی جناب یعنی کہ بھیانک اور اس کی یعنی کہ اس کی قوت اور اس کی طاقت، یعنی ان فتنوں کے بارے میں جو آپ نے بتایا، ان کی سنگینی کہ بالکل آدمی صبح میں جو مومن رہتا ہے شام ہوتے ہوتے کافر بھی ہو جا سکتا ہے، یا پھر شام میں اگر وہ مومن سویا ہوا ہے تو صبح ہوتے ہوتے کافر بھی ہو جا سکتا ہے۔ تو یہ سب فتنے ایک طرف، تو ایک طرف سے آپ کے پاس مختلف جو عقائد کے باطل عقائد والے ایک طرف سے بہت سارے لوگوں کو اپنے عقیدوں کی طرف کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے بتایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی ایک معمولی چیز کی خاطر کوئی آدمی اپنا دین کا سودا بھی کر دے سکتا ہے۔ جی ہاں، آج یہ سب چیزیں ہم بہت بالکل پریکٹیکل طور پر یہ سب چیز ہم دیکھتے ہوئے کہ کتنی عورتیں ہیں ایسی جن کو ان کی اپنی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ان کے اپنے گھر میں، تو سیدھے وہ سب اپنا گھر، اپنا دین سب کچھ چھوڑ کر غیر مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کر ان کی گودوں میں جا کر پڑ گئی، مرتد ہو چکی ہیں بے تحاشا ایک بڑی تعداد میں عورتیں، لڑکیاں خاص کر بالکل جوان، کہ جب ان کی اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ان کے اپنے گھر میں سہولتیں نہیں ہیں یا ان کا اپنا جو ہے کہ ذمہ دار یہ سب چیزیں فراہم نہیں کرتا ہے، تو بڑے آرام سے اپنے دین کا بھی سودا کر کے صرف دنیا کی یہ چند روزہ زندگی میں عیش و آرام چاہتی ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنا دین چھوڑ کر بالکل مرتد ہو کر غیروں کے گودوں میں جا کر پڑی ہیں۔ اور ایسے بھی بالکل کتنے مرد حضرات بھی ہیں، لڑکے، نوجوان لڑکے جب کسی سے پیار محبت میں گرفتار ہو گیا، اب وہ اس کے اپنے دین پر ہی رہنا چاہتی ہے لڑکی، تو یہ بڑے آرام سے کہتا ہے کہ میں بھی تمہارا دین اختیار کر لیتا ہوں، میں اپنا دین چھوڑ دیتا ہوں، اور ایسے بالکل جو ہے کیا ہے جا کر مرتد ہو کے بالکل جو ہے اس کے ساتھ زندگی گزار۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ واقعی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتا گئے اپنے وقت میں، تو اس کی یہ سب چیزیں عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر ہمارے سامنے بالکل یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خاص کر ایسے دور میں جس اپنے فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں کثرت سے کتاب اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اس کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے رہنا ہے، اور اسی طرح سے اس کو سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، خاص کر کہ اللہ کا کلام آدمی اگر ذرا سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے اندر بہت سارا ایمان ہمیشہ تازہ ہوتا ہے، اور یہ چیز انشاءاللہ اسے بہت سارے بڑے بڑے فتنوں سے بھی بچانے کے کام آ سکتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہماری اپنی حفاظت بالکل فتنوں سے ہو سکتی ہے، ہر قسم کے فتنوں سے انشاءاللہ۔ اور کثرت سے نوافل کا اہتمام، فرائض تو اپنی جگہ پر ہر بندے کے لیے لازماً ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نوافل کا اہتمام کہ اللہ تعالیٰ خود یہ بات بتاتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ یہ کس کے نتیجے میں؟ بندہ نوافل، ہر طرح کے نوافل، چاہے نماز ہو، روزے ہوں، صدقہ اور خیرات ہوں، تو نوافل بہت سارے کاموں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ان نوافل پر بندہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اور جتنا زیادہ یہ ادا کرے گا تو یہ در حقیقت بندے کی بندگی کے اظہار کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ فرائض ادا کرنا تو ہر بندے کی مجبوری ہے، اس کو اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن جب نوافل بندہ پابندی کرتا ہے تو یہ در حقیقت میں واقعی اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں، یہ ثابت کرنے والی چیز، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوافل پر یہ جو کہ اتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ نوافل بندہ جب کثرت سے ادا کرتا ہے ہر عبادت میں تو میں اس کی پوری طرح سے حفاظت، اس کی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتا ہوں، اس کے کانوں کی حفاظت، اس کے ہاتھ پیر شرمگاہ ہر چیز کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ اور آخری بات کہ اس طرح سے فتنوں کے دور میں آدمی اپنے یعنی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی اس کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندے جی جو بالکل ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتائیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ میری طرف جو بندے انابت کر کے آتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تم بھی پیروی کرو جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، کہ وہ ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی رہنمائی کی تھی، آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیے بولے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیتوں میں یہ سب باتیں بتائی ہیں کہ نیک بندے جو اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی صحبت میں بندوں کو رہنا چاہیے کہ وہ قدم قدم پر، وہی بات جو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض والی جو بات ہے کہ آپ کے قدم کہیں بھی اگر بھٹکتے ہیں یا پھسلتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو تھامنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح سے یہ نہیں دیکھ کر چھوڑ دیں گے کہ آپ بالکل جو کہ بھٹک رہے ہیں یا آپ پھسل رہے ہیں، غلط راستے پر آپ چل رہے ہیں تو آپ کو ویسے ہی چلو جانے دو بول کے نہیں، بلکہ وہ اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بالکل جو کہ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنے والے ایسے جو نیک بندے ہوتے ہیں، صالحین جو ہوتے ہیں، ان کی صحبت بندہ اگر اختیار کرے تو انشاءاللہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، رمضان کا مہینہ بھی نصیب ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم یہی دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نہ کوئی روزے کا اہتمام، نہ کوئی نمازوں کا اہتمام، نہ کوئی اور بالکل عبادات وغیرہ، بس اپنی زندگی بس موج کی زندگی، عیش کی زندگی جیسے گزارنا ہے ویسے گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آج بھی بالکل ایسے ہی سب جو ہے کیا ہے برابر، کوئی آٹو چلانے والے یا دوسرے اور یہ وہ یہ سب، یعنی کہ دینی علم کی کمی، جہالت، کہ اس جہالت کی وجہ سے بالکل ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہاں صاحب یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا کے بعد آخرت میں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور ہمارے اپنے دنیا کے عمل ہی پر ہمارا حساب ہوگا، کوئی چیز فکر نہیں ہوتی ہے، کوئی جو ہے جانتا نہیں۔ تو ایسے بہرحال بہت سارے جو ہے کیا ہے فتنوں میں پھنسے ہوئے، اور یہ فتنے اچھے اچھے لوگوں کو بھی کبھی جو ہے کیا ہے ان کے بھی قدم جو ہے ڈگمگا جاتے ہیں فتنوں میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے، چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، شہوتوں کا فتنہ ہو، یا پھر جو ہے کیا ہے عہدوں کا فتنہ ہو، دوست احباب کا، ہنسی مذاق کا، جس طرح کا بھی فتنہ ہو، ہر فتنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدم رہنے اور صبر کے ساتھ کام لینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔